کو نکالنا، اس کو سڑکوں پر لے جانا، گھمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ قیامت کے دن تم جناب محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھا سکو گے؟ تم اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، تم نے یہ تعزیہ نکالا، کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ویسے تو تم سب کو زندہ مانتے ہو، لیکن حسین کو مرا ہوا کیوں مانتے ہو؟ کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب مرے نہیں ہیں تو پھر ماتم کس کا کرتے ہو؟ کہنے لگے چپ رہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ دلیل ہے۔ ارے مجھے تو بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے، یرزقون، روزی دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ وہ کہاں زندہ ہے۔ چلو یہ تو کلیئر ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے مردہ ہے یا نہیں، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مردہ کہنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ جب ان کو مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے اور تمہاری نظر میں شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ تم ماتم کر کے مردہ مان لو تو پکے مسلمان، اور ہم ان کو مردہ کہہ دیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں، ہم ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو مردہ مان لیا ہے۔ تم ان کو مردہ مان کر ماتم کرو تو سب جائز ہے، اگر زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ اگر زندگی میں کسی کا ماتم کرنا جائز ہے تو تیرا باپ زندہ ہے، رو کر تو دکھا، تیری ماں زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا، تیرا دادا زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا۔ اپنے باپ کی زندگی میں ماتم کرے گا تو توہین ہوگی کہ باپ تو زندہ، لوگ کہیں گے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ ارے زندہ کا بھی کہیں ماتم ہوتا ہے، تجھے کوئی اور نہیں ملا تھا ماتم کرنے کے لیے؟ فاطمہ کا باپ اور اس کے نواسے ہی ملے تھے کہ وہ، اور قانون تو دیکھو، قانون تو دیکھو، یہاں حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے تو ان کا ماتم ہوگا، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی منائی جائے گی۔ غور طرف مسئلہ ہے یہ، یہاں تو 10 تاریخ کو شہید ہوئے حضرت حسین تو ماتم ہو رہا ہے، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں، اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن انتقال میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو 12 کو پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، چلو 9 یا 12 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے۔ اختلاف پیدائش میں تو ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، چلو میں نے مان لیا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلو آپ کی بات سر آنکھوں پر، تو کبھی آپ نے اس حکمت پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا 12 ہی کو؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی پیدا کس دن ہوئے؟ دن پیر، اور انتقال کس دن ہوا؟ پیر۔ پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول۔ انتقال بھی کس مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول۔ پیدا بھی 12 تاریخ کو ہوئے، انتقال بھی 12 تاریخ کو ہوا۔ آئے بریلوی کٹھ ملاؤ، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس حکمت پر؟ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے پیر کے دن، پیر کے دن صرف میلاد ہی نہ بنانا، خوشیاں ہی نہیں منانا، یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا۔ 12 ربیع الاول، اس
اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا. اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا. اس لیے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا، انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ. 12 تاریخ کو بھی قمقمے اور لائٹ جلا کر اتنا خوش نہ ہونا کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا. اس تاریخ میں امام حسین 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو تم شہادت مناتے ہو، ماتم کرتے ہو. میں پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت فاطمہ چیختی جا رہی تھی. امام بخاری اس روایت کو لاتے کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے قبض عنصری سے، اور حضرت فاطمہ چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہے واہ کر بابا من عجاب ربندہ، واہ کر بابا من جنت الفردوس مأوا، واہ کر بابا الہ جبریل لنا. ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا. واہ کر بابا من عجاب ربندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے دعوت دی، اپنے پاس بلایا اور آپ چلے گئے. یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں. آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. واہ کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. واہ کر بابا الہ جبریل لنا، آئے میرے ابو، اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر؟ اب کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں. میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں آئے جبرائیل اب نانا محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے. وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور تم 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلاتے ہو، قمقمے جلاتے ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، حضرت فاطمہ کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سوال کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب تم کیا دو گے. تمہارے یہاں کے مولوی تو انڈیا کے مولویوں سے خطرناک ہیں. ہمارے ہاں اگر یہ سوال کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ مولوی جرجیز کی تقریر میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ جواب ہوگا. تمہارے یہاں میرے ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ یہاں تو بغیر ٹیٹی اور لانچر کے بات ہی نہیں ہوتی ہے. میں نہیں جانتا ہوں اس سوال کا جواب تمہاری نظروں میں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے. لیکن میرا سوال پھر بھی باقی رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. مجھے اتنا بتا دو، امام حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم تم آج تک منا رہے ہو اس لیے کہ حسین کی بیوی نے منایا، حسین کے بیٹے نے منایا، تو تم آج تک منا رہے ہو. میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے انتقال کا غم ان کی بیٹی بنا رہی ہے تو تم کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ ان کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے ہو؟ اور غم بھی ایسا جو تھوڑا بہت نہیں ہے. حضرت فاطمہ سے سنو کہ غم کیسا ہے. کہتی ہے صبت علی الایام، اگر وہ غم جو نبی کے انتقال کے بعد میرے اوپر ٹوٹے ہیں، غم جو میرے اوپر آئے ہیں، اگر یہ غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جاتے. اگر یہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ غم ہے. اور ان کی بیٹی بتلا رہی ہے، ان کی بیٹی کہہ رہی ہے اس غم میں آئے بریلوی مولویوں، مجھے اتنا بتاؤ فاطمہ کے غم میں 12 ربیع الاول کے اندر تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ہم اہل حدیثوں سے پوچھو گے تو ہمارے پاس تو ایک ہی جواب ہے، 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ غم کرنا جائز بھی نہیں ہے. ہم تو ایک ہی جواب دیں گے، اور یہ طریقہ، یہ اصول بھی ہم نے سیکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھا ہے. تم تو مانتے ہی نہیں ہو. تم بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہوگا. حسین کا ماتم اب تک کیے آ رہے ہو، حالانکہ وہ زندہ بھی ہے تمہاری نظروں میں، پھر بھی ماتم کرتے چلے آ رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کا غم فاطمہ منا رہی ہے. حضرت عائشہ جن کی شادی ہوئی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، نبی اکرم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، بستر پہ سو رہی ہے. رات میں
ख्वाब देखती है कि आसमान पर 3 चांद चमक रहे हैं, तीनों चांद बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, लेकिन एक चांद बहुत ज्यादा रोशन है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम। अम्मा आयशा ख्वाब देखती है कि सबसे ज्यादा जो चांद चमक रहा है वो टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, फिर दूसरे नंबर पर थोड़ी देर बाद चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा, फिर तीसरे नंबर पे चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा। सुबह हुई, अपने नबी से, अपने शौहर से ये ख्वाब पूछना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे नबी, अभी नई नई बीवी हूं, चलो फिर कभी पूछ लूंगी, अभी तो जिंदगी भर रहना नबी के साथ। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे